الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدنی علما، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم اس ہفتہ واری درس فقہ میں شامل ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالی۔ اور ہمارا جو لیسن اور سبق جو کنٹینیو جو چل رہا ہے، ذبح اور عقیقے کے متعلق گزشتہ ہمارا سبق ہوا، کچھ اس کا سپلیمنٹ آپ کے سامنے عقیقے کے متعلق ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نہلا دھلا کے سفید کپڑے پہنائیں، اور جب کپڑے پہنائیں گے تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ پیلے اور گیرو کے رنگ کے جو دوسرے مذہبی جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے، جو ہندوؤں کے وغیرہ کے، ایسے کپڑوں سے پرہیز کریں۔ پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان بچے کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پڑے وہ خدا و رسول کے نام ہونا چاہیے۔ یہ غرض اور یہ مصلحت ہے، اور بزرگ ناموں کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان و اقامت کے بعد کھجور یا شہد یا کوئی میٹھی چیز جس کو آگ پر پکایا نہ گیا ہو، کوئی بزرگ گھر کے بڑے یا کوئی دیندار اپنے منہ میں چبا کے بچے کے منہ کے اندر تالو میں لگائے، اس کو تحنیک عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو لاتے اور حضور خود تحنیک فرماتے، کھجور چبا کر یا اپنا لعاب مبارک ان خوش نصیب بچوں کے منہ میں حضور لگاتے اور ڈالتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی تحنیک آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا جان ہونے کی وجہ سے آپ ہی نے کیا ہے، اذان اور اقامت بھی آپ ہی نے دی ہے۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کریں اور اسی دن بچے کا نام رکھیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے اور اسی دن بچے کا نام رکھیں۔ نام رکھنا بھی مسنون ہے 7 دن کے اندر۔ جب 7 دن بھی گزر جائے اور ہم شک میں ہو، تردد میں ہو اور کچھ نام نہ رکھیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان اپنا نام رکھ دیتا ہے۔ تو ہم اتنی تاخیر اور لیٹ نہ کریں بچے کے نام کے رکھنے میں۔ پھر حاضرین، نام بھی ایسا رکھیں جو اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہو، اسلامی نام ہو۔
اور ابدیت کی طرف منسوب ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ، جو خدا کے نزدیک بھی یہی نام زیادہ پسندیدہ ہے، یہ نام محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ یا ایسے نام جو پیغمبروں کے نام پر اگر رکھا جائے تو اس نام کی برکتیں حاصل ہوں گی ماں باپ کو اور خود نومولود شیرخوار لڑکے کو بھی، جیسے محمد حضور کا نام ہے، دیگر انبیاء کے نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بڑی برکتیں اور بہت خوبیاں والا لڑکا ہوتا ہے، اور اس کی دونوں جہاں میں اس کی برکتیں، اس کے فیوزات اس نام کے اس بچے کو حاصل ہوں گے۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا جس لڑکے کا نام محمد اور احمد ہوگا اس گھر میں برکتیں ہوتی، اس پر جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں روایتیں آئی ہے۔ تو بہرحال جب انبیاء کا نام جب ہم رکھ دیں گے، محمد ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیم کے اسماء گرامی ہے، نیمز جس کو کہا جاتا ہے۔ جب نام یہ جب رکھ دیا جائے نبیوں کا، تو پھر ایسے ناموں کو کیا ہے بگاڑ کر کہنا یا بلانا یا برا بھلا کہنا ناجائز ہے، اور اس نام کی بے ادبی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کی توجہ اور آپ کی شوق کے لیے آپ کے ناموں کی اہمیت کے پیش نظر ایک واقعہ اس موقع پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی ذہن میں آیا ہے کہ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اور بہت ہی علماء اور بزرگان دین کا بہت ہی ادب کرنے والا اور بہت ہی کیا ہے خیال کرنے والا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک وزیر تھا جو خاص وزیر تھا، ایاز۔ بادشاہ بہت چاہتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا ایاز کا۔ تو بادشاہ ایک مرتبہ اپنے وزیر کے بیٹے ایاز کے بیٹے کو اے غلام زادے کہہ کر خطاب کیا۔ اب ایاز جو وزیر تھا، بادشاہ کا جو چہیتا تھا، اسے خراب دیکھا، کیا بات ہوگی، میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوئی ہوگی، یا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہوگی۔ جب بھی بادشاہ پکارتے تو نام لے کر پکارتے، اور آج غلام زادہ کہہ کر میرے بیٹے کو خطاب کیا ہے۔ موقع ملا اور دریافت کیا، کیا بات ہے بادشاہ، کیا میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہوئی، آج تم نے یوں پکارا ہے؟ نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اے ایاز، بات یہ نہیں ہے، بلکہ میں بے وضو تھا، جب بھی تمہارے بیٹے کو پکارتا، تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، میں وضو ہی ہوتا تو تمہارے بیٹے کو وضو کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے آقا کا نام ہے، ادب کی خاطر میں کیا ہے بے وضو تمہارے بیٹے کا نام لینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے آقا کا نام ہے۔ جب بھی پکارتا تو وضو سے ہوتا، اور آج وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے غلام زادہ کہا ہے۔ تو ایک بادشاہ یہ ادب ایک بادشاہ کر رہا ہے، تو ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ شد ادب طاعت محمود، بے ادب ندارت سود کہا گیا۔ ادب ہو تو ساری طاعتیں، ساری عبادتیں قابل قبول ہے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔
ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، بتلایا گیا کہ ادب کا معاملہ ایسا ہے عرش سے بھی نازک تر ہے. تو ادب بہت بڑی چیز ہے. تو جب ہم نبیوں کے نام اپنی اولادوں کے، اپنے پیاروں کے، اپنے بچوں کے رکھیں گے تو پھر گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہیں، بگاڑ کر نہ کہے نہ بلائے، یہ بالکل ناجائز ہے. تو ناظرین کرام، اچھے نام رکھنا سنت ہے اور برے نام رکھنا منع ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر برے نام تبدیل کر دیے، ان کی جگہ اچھے نام رکھے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اول تو برا نام نہ رکھیں، اگر رکھ دیے ہو تو فوراً اس کو بدل دے، چینج کر دے. اللہ تعالی اہل اسلام کو توفیق عطا فرمائے، پورے طور پر اسلام کے ہم اہل بنے اور برے ناموں اور برے کاموں دونوں سے محفوظ رکھیں، ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر ناظرین کرام عقیقے کا بیان بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب نیا ہم کو باب اور نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، اور وہ ہے ادا. پھر اس کے بعد طہارت وغیرہ کے مسائل، نماز وغیرہ کے سارے مسائل آ رہے ہیں. آج جو سبق ہوگا، نیو لیسن جو آج کا ہوگا، وہ اذان کے متعلق ہے. اذان کی تعریف، ڈیفینیشن ہوگی، پھر اذان کی حقیقت اس کی کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. تو ناظرین کرام، اذان کے میننگز کیا ہے؟ اذان کے معنی اعلان کرنے، اناؤنس کرنے، آگاہ کرنے اور خبردار کرنے کے میننگز اور معانی آتے ہیں. اب تعریف میں، شریعت میں اذان کس کو کہا جاتا ہے؟ مخصوص طریقے اور مقررہ الفاظ جو اذان میں رکھے گئے، ان الفاظ اور ورڈز کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرنے اور نماز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے. اذان کی تعریف یہی ہے کہ مخصوص الفاظ کے ذریعے، مخصوص انداز میں، اسلوب میں لوگوں کو خبردار کرنے، یعنی فرض نماز کی دعوت دینے کا نام اذان ہے. اذان کی حقیقت کیا ہے؟ اذان ایک مختصر مگر نہایت جامع اور بابرکت کلام ہے، بہت بابرکت کلام ہے، جس میں اعتقاد، عمل دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے. یعنی عقائد کی اصلاح اور اعمال کی ترغیب اس میں، یعنی اذان میں بہترین طریقے پر دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے. ایک تو اس میں عقیدے کی بھی اصلاح ہے اور ایک عمل کی بھی اصلاح، دونوں طریقوں کو یہ اپنے اندر لیا ہوا ہے. اولاً اللہ اکبر، اس کے پہلے جو اذان کے جو الفاظ اور کلمات ہے، ورڈز ہے، وہ اللہ اکبر سے آغاز ہوتا ہے. یعنی خدا کی ذات کی عظمت و کبریائی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے بزرگ اور سب سے برتر ہے. اللہ اکبر، گریٹسٹ، وہ سب سے بزرگ اور سب سے برتر، یعنی بہت بلند و بالا ہے، جس سے مقصود، یعنی جس کا مقصد کیا ہے، یہ بتلانا ہے کہ ہر قسم کی عبادت و پرستش کی مستحق
صرف وہی ذات ہے. یہ الفاظ آہستہ نہیں بلکہ بآواز بلند، اور ایک دفعہ نہیں، متواتر کنٹینیو 4 دفعہ بلند آواز سے، لاؤڈلی بلند آواز سے کہے جاتے ہیں، جس سے ایمان والوں کے دل پر ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے، دل پر افیکٹ ہوتا ہے، جو ان کو چونکاتے ہیں، جس سے جن کو اور موجودہ مصروفیت سے ہٹا کر نماز کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ہماری توجہ ادھر کر دیتے ہیں، جہاں دنیا کے کاروبار میں، تجارت میں یا دیگر اپنے ورکس میں جو ہم مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، ہماری توجہ کو خدا کی طرف کر دیتے ہیں. مقناطیس اور بجلی سے زیادہ اثر اور کام اور برق اور اثر اذان کی کلمات کے اندر ہے. اس کے بعد توحید اور رسالت کی شہادت، یعنی خدا کو ایک اور رسول کو برحق ماننے کا اقرار ہوتا ہے. گویا تمام دنیا کے لیے ایک خوشخبری، جس سے اہل ایمان کے ایمان کو عجیب رونق و تازگی حاصل ہوتی ہے. شہادتین کے ذریعے سے کیا ہے؟ یہ خدا کو ایک ماننا اور رسول کی شہادت اور گواہی دینے کا نام شہادت ہے. تو اس میں شہادت اللہ کی بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہم دیتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد شہادتین کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ کر نماز اور اعمال صالحہ کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. توحید و رسالت کی شہادت کے بغیر، جس پر ایمان کا دار و مدار بلکہ عین ایمان ہے، اللہ کو ایک ماننا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بعد سب سے پہلے شہادتین کو رکھا گیا، یعنی اللہ اس کے رسول کی گواہی کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد عمل کا ذکر کیا گیا، عمل کی طرف بلایا گیا، عمل کی دعوت دی گئی. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. شہادت کے بغیر، اللہ اس کے رسول کو مانے بغیر عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے بعد میں نماز اور کامیابی کا ذکر کیا گیا. فلاح کے معنی کامیابی و کامرانی کے ہے. پس دعوت نماز کے بعد لفظ فلاح کا استعمال گویا اشارہ ہے نتیجہ نماز کی طرف، یعنی فلاح کامیابی دنیا کی ہو سکسیسفل یا آخرت کی ہو، نماز ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی. اس لیے نماز کے بعد حی علی الصلاۃ کے بعد جو ورڈز اذان کے اندر رکھے گئے وہ فلاح کے رکھے گئے. حی علی الفلاح، پہلے مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. جب نماز کے بعد کیا کلمات رکھے گئے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی مراد ہے. اور یہ دونوں کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی، کس میں رکھی گئی؟ نماز کے اندر رکھی گئی. کیا نماز سے حاصل ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے سے ملتی.
پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر سے خدا کی عظمت، بڑائی، کبریائی جتلا کر کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود لائق عبادت ہی نہیں، کوئی معبود یعنی لائق عبادت نہیں۔ اس سے گویا لوگوں کو اس بات پر متنبہ اور آگاہ کرنا ہے کہ وہ جب اس عبادت کی طرف متوجہ ہو تو کہیں خدا کے سوا کوئی دوسری چیز کو مقصود اصلی نہ ٹھہرائے، دوسری چیز کو اپنا مقصد نہ بنائے، خدا کے سوا جب نماز کے لیے ٹھہرے، خدا کی عبادت کے لیے ٹھہرے تو یوں عبادت کریں کہ گویا وہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے کم از کم یہ خیال کریں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت پوری توجہ کے ساتھ کی جائے، یکسوئی کے ساتھ کی جائے، پوری ہماتن اور ذہن و دماغ اور دل سے متوجہ ہو، اور دل میں کیا ہے کوئی اور مقصد نہ ہو، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کو کیا ہے مقصود اصلی نہ ٹھہرائیں، بلکہ اسی کی طرف توجہ رہے، اسی کا دھیان رہے، اس کے سامنے ٹھہرنے کا تصور رہے، اسی کا تقرب مد نظر ہو، اس کے قریب ہونے کا تصور ہو، اور مقصد اصلی اور مدعائے دلی یعنی اصل مقصد اور دل کا ہمارا ارمان آرزو دنیا و آخرت دونوں میں خدا ہی خدا ہو، اسی پر اذان کا اختتام ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اذان کا آغاز و اختتام دونوں بھی لفظ اللہ پر ہوتے ہیں۔ اذان کا آغاز اللہ اکبر تو اللہ سے ہو رہا ہے، اور اختتام اور ایند بھی ہماری اذان جب ہو رہی ہے تو اللہ پر ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ هو الاول والآخر، یعنی خدا وہ ہے جو اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باقی سب عدم و پناہ ہے، اللہ ہی اول اور آخر اللہ ہی ہے، ماں باقی جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس میں اس یقین اور عزم کی تعلیم ہے کہ تمام دنیا all the world سب پانی ہے، کوئی چیز ذات الہی کے سوا یعنی خدا کے سوا کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کل من علیہا فان، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ تمام چیز دنیا کی سب پناہ ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جو عظمت والی اور بزرگی والی ہے، ذو الجلال والاکرام۔ تو ناظرین کرام، بس دل کو دنیا کے مشغلوں سے، دنیا کے کاموں سے یکسو ہو کر یعنی سب چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا، اور اپنی چند روزہ زندگی کو مولا کی خدا کی عبادت میں صرف کر دینا چاہیے۔ اگرچہ نماز کی دعوت ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اذان سن کر پہلے انسان اپنے ایمان کو تازہ اور کامل کر لے، پھر نماز کا ارادہ کریں، نماز کا قصد کریں اور مسجد کو جائیں یا نماز کی تیاری کریں۔ پہلے اذان کو سن کر کیا گئے دین کی حقانیت کو کیا ہے اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، پھر اس کے بعد نماز کا ارادہ کریں، کیونکہ اعمال کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے،
ایمان شرط ہے اعمال کے صحیح ہونے اور کریکٹ ہونے اور قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان صرف اذان کے سنتے ہی ایمان پھر سے ہمارا کیا ہے کامل ہو جاتا ہے، جوش ماننے لگتا ہے، ایمان میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آج بہت سارے لوگ اذان کے بھی ہمارے مخالف ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ اذان کی اتنی برکتیں ہیں کہ یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ جس علاقے میں اذان نہ ہو اللہ رب العزت وہاں سے رحمتیں اترنا ختم ہو جاتی۔ تو اذان کا اتنی اہمیت، اذان کی اتنی اہمیت ہے، اذان کا مقام ہے۔ تو اذان کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اذان سن کر پہلے انسان اپنے ایمان کو تازہ کر لیتا ہے اور کامل کر لیتا ہے، پھر نماز کا قصد کرتا ہے۔ حقیقت اذان اور اس کے اسرار و برکات کا نہ پوری حقیقت حد بیان سے باہر ہے، اور کامل اسرار و برکات بے شمار ہے۔ اذان کی برکتیں، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے سیکریٹس، اس کی برکتیں بے شمار ہے اذان کی۔ یہاں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے۔ اذان ذکر الہی میں سے ایک ذکر ہے جو بہت مرتبے کی حامل ہے۔ اس میں توحید و رسالت کی شہادت علی اعلان ہوتی ہے، جس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں اذانیں بلند آواز سے دی جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے سے، اور ساری لوگ سنتے ہیں، تو اس سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اذان کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و شہداء کے بعد اذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی آیا کہ جو کوئی 7 سال مسلسل مسجد کی خدمت یعنی اذان دیتا رہے، مؤذنی کے فرائض انجام دیتے رہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون؟ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مؤذن کا مرتبہ شہید کے برابر ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی سب چیزیں قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اور ارشاد ہوا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان کہنے میں کس قدر ثواب ہے، پھر ان کو یہ منصب بغیر قرعہ ڈالے نہ ملے، وہ ضرور قرعہ ڈالیں گے، یعنی چٹی ڈالنے کی نوبت آئے گی اگر اس کی فضیلت اور حقیقت اگر کسی کو معلوم جائے، کسی کو موقع نہ ملے پھر دوبارہ۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی شخص 7 برس تک محض ثواب کے واسطے اذان کہے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے حدیث اور قرآن کے موافق 7 برس نہیں بلکہ 7 دہائی 70 برس گویا تمام عمر اذان کہی۔ اذان دیتے وقت شیطان پر نہایت خوف و ہیبت طاری ہوتی ہے، جس سے وہ بدحواس ہو کر بھاگتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو بتلایا گیا کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے،
جہاں تک آواز اذان کی پہنچتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان نہیں ٹھہرتا۔ جس مقام پر اذان کہی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ مقام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب اذان کا یہ مقام ہے تو پھر اللہ کے گھر مساجد کا کیا مقام ہوگا، جہاں نماز باضابطہ ادا کی جاتی ہے۔ جب اذان کی یہ فضیلت ہے، رحمتیں اترتی ہے تو اذان کی وجہ سے ہے، آفات بلیات دور ہوتے ہیں، انسان اس سے محفوظ ہوتا ہے، انسانیت اس سے محفوظ ہوتی ہے، تو وہ اذان ہے۔ آج اذان کو روکا جا رہا ہے۔ اذان پر کیا ہے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے آبجیکشنز اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور تنقید کی جا رہی ہے، لعن و طعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ یہ سب جہالت ہے، اور یہ تعصبیت ہے، اور یہ عداوت پر مبنی ہے۔ اذان کی حقیقت اس کے اسرار سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اذان تو رحمت کا پیغام ہے، اذان رحمت کا پیغام ہے، برکتوں کو لے کر آتی ہے، اذان بلائیں دور کرتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی اذان کی فضیلتیں ہیں۔ تو اذان کی ضرورت چونکہ نماز کے لیے ہے، اور نماز بغیر طہارت کے درست زندگی ہے، اس لیے پہلے طہارت یعنی وضو اور غسل اور ان کے متعلقات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اذان کے مسائل لکھے جائیں گے۔ تو اذان کا مسائل پھر اور بعد میں اس کے ریلیٹڈ اور بھی مسائل آئیں گے اس سے تعلق رکھنے والے، لیکن یہاں پر اکتفا کیا جا رہا ہے، یہیں پر بریک کیا جا رہا ہے اذان کے بیان کو، اور اس کی تفصیلات کو، فضائل پر روک دیا جا رہا ہے۔ اب اذان کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہم کو پیش آتا ہے تو ناظرین کرام وہ طہارت ہے۔ اس لیے طہارت کا ذکر صاحب کتاب نقل کر رہے ہیں، یعنی وضو اور غسل۔ غسل کا بیان تو ہو چکا ہے کہ وضو کا بیان آئے گا، طہارت کے بیان سے آغاز کر رہے ہیں۔ جب طہارت ہم کریں گے پھر اس کے بعد اذان ہو چکی ہے، پہلے طہارت لیں گے، وضو اور غسل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے، تو نماز کا ذکر پھر اس کے بعد آ رہا ہے۔ تھوڑا سا بیان ہے طہارت کا، اس کے میننگز اور اس کی فضیلت بیان کر کے آج کا سبق ہم ختم کر دیں گے۔ ناظرین کرام، طہارت کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے طہارت کے معنی پاکیزگی کے ہیں، یعنی پاک ہونا، پاکی حاصل کرنا۔ شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے کہ نجاست حکمی یا حقیقی سے پاک صاف ہونے کا نام طہارت ہے، یعنی پاک صاف ہونے کا نام طہارت ہے۔ طہارت کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام پاک ہے، پس تم بھی پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا اسلام پاک ہے، تم بھی پاکیزگی اختیار کرو، پاک صاف رہا کرو، غسل کے ساتھ اور وضو کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ پھر حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جس طرح لاک
قفل چابی کے بغیر، کی کے بغیر نہیں کھلتا، اسی طرح ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر۔ ارشاد ہوا کہ طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پاک عابد کو دوست رکھتا ہے جو احکام شرع کے موافق پاکی کیا کرتا ہے، شریعت کے مطابق سنت کی رعایت کرتے ہوئے پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی غسل اور وضو کرتا ہے، تو اللہ اس پاکی حاصل کرنے والے بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے، بنا لیتا ہے۔ مزید اور ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ تم اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ اگر ہم ظاہری جسم کو پاک و صاف رکھیں گے، وضو کے ساتھ رکھیں گے، تو اس کے صلے میں اللہ ہمارے باطن کو، ہمارے اندرون کو، ہمارے دل کو بھی پاک کر دے گا۔ تو ناظرین، طہارت کے بہت فضائل ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، بلکہ بعض علماء نے جان بوجھ کر بے طہارت نماز پڑھنے کو کفر لکھا ہے۔ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ کفر کرنے کے برابر ہے، اسلام کے انکار کرنے کے برابر ہے، اسلام سے خارج ہونے کے برابر ہے اگر عمدن جان بوجھ کر بے طہارت نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، شک ہو، تردد ہو اور غلطی سے اگر پڑھ لیں تو اس کا حکم پھر بدل جائے گا۔ طہارت کے اقسام، ناظرین کرام، طہارت کے معنی آپ کو معلوم ہو گئے، پاکی حاصل کرنا۔ احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی طہارت کے فضائل میں۔ اب طہارت کے قسم اور اقسام اور کائنڈس بیان کر رہے ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ جس کو بولتے ہیں وضو ہے، اور طہارت کبریٰ غسل ہے۔ یعنی وضو کے مسائل سب سے پہلے اب آ رہے ہیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہے اور کتنے ارکان ہیں، کتنے واجب ہے، کتنی سنتیں ہیں، وہ ساری چیزیں وضو کے متعلق آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر غسل جو طہارت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بیان آئے گا۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے، پھر نماز کے مسائل آئیں گے۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں طہارت کے اوپر ہمارا بیان ختم ہوا۔ طہارت کے معنی پاکی کے ہیں، اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک صغریٰ یعنی شارٹ، کبریٰ کے معنی بڑے کے آتے ہیں۔ طہارت صغریٰ وہ وضو ہے، اس سے مراد، اور کبریٰ سے مراد غسل جو ہم پر لازم آ جائے جنابت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس کو طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت یعنی غسل کہا جاتا ہے، پانی نہانا۔ تو سب سے پہلے وضو کے مسائل صاحب کتاب نے، رائٹر نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد غسل کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یہیں پر آج کا ہم سبق روکتے ہیں، اور کچھ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہے تو پھر ہم سے سوالات کیجئے، انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ پھر وضو کے مسائل سے ہم کو آگے پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سوال اخیر کی طرف سے یہ تھا کہ اگر جب بچے کے کان میں اذان دے رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جائے، یا سیدھے ہاتھ میں اقامہ دے دیے اور لیفٹ سائڈ میں اذان دے دیے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ دیکھیں، اذان اور اقامت کہنا واجب اور ضروری نہیں ہے، مسنون ہے، اور اگر اس میں غلطی وغیرہ ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ اس کا سنت اور ادب کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کر لیں، اس کے لیے کوئی اور
چیز کفارہ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہوگا اور درست ہو جائے گا، پھر سے دوبارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر غلط کان میں اذان اور اقامت کہہ دیا جائے۔ بہرحال مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے کلمے اور اللہ کے نام سب سے پہلے اس کے کانوں میں پڑے، یہ مقصد ہے شریعت اسلام کا۔ اس لیے تجویز کیا گیا اور سنت بنایا گیا کہ اذان اور اقامت کہی جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا نام محمد ہے، اگر محمد پکارے تو اس پہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہو جہاں پر، تو وہیں پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مراد لیا جا رہا ہے اس سے، تو وہیں آپ درود پڑھیں گے۔ اب کسی کا نام رکھ دینے کے بعد وہاں ادب کو ملحوظ تو رکھیں گے، لیکن درود پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کو علم دین کو سمجھنے، سیکھنے کی توفیق مرحمت فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی کامیابی سرخروئی عطا فرما، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، اور شریعت اسلامی پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔